اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 27 تک پہنچے تھے، جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے گمراہ ہونا ہے وہ معجزہ دیکھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ بغیر کسی معجزے کے بھی ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف جو ہے وہ راستے، اپنی طرف کی جو راستے ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا جواب تھا۔ تو اس سے پہلے جو انہوں نے سوال کیا تھا جو کہ رزق کے بارے میں تھا، وہ غریب صحابہ کو طعنہ دیتے تھے، اس کا بھی جواب دیا گیا کہ دنیا کی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اصل جو زندگی وہ آخرت کی ہے، جو صلہ وہاں پہ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے بڑی ایک عظیم الشان آیت ہے۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے جو آیت کا جو اینڈ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف ان کو اپنی طرف کے راستے دکھا دیتا ہے، یعنی کہ جو اس کا ایگزیکٹلی جو اس کا پارٹ وہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے، یعنی کہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور جو رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس کا جو ورڈ عربی میں جو ایگزیکٹلی جو ورڈ آیا وہ ہے یہدی الیہ من اناب، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ کون لوگ رجوع کرتے ہیں اس کا پھر یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ کہ ایمان لے کے آتے ہیں تو ان کے دل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، جیسے ہم اللہ کو یاد کرنا، تسبیحات پڑھنا، نماز پڑھنا اور جو بھی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتی ہے۔ ذکر کا مطلب ایک تو اس کا کافی اس کے جو معنوں میں استعمال ہوا ہے ذکر، ایک تو ذکر کا معنی ہے کہ یاد کرنا، یاد رکھنا، اور ایک اس کا معنی نصیحت بھی ہے، نصیحت حاصل کرنا، اور دوسرا ایک اور معنوں میں یوز ہوتا ہے یہ ایک جو کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ تو اس کا جو یہاں پہ جو اس آیت میں جو اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں پہ جو اس کا معنی ہے کہ جو انسان جو ہمارے دلوں کو جو سکون نصیب ہوتا ہے، مطمئن جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، دن رات محنت کریں، جو کچھ آپ کی خواہش ہے، جو کچھ آپ کے ویژن ہے دنیا کے اندر، آپ نے جو حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے آپ دن رات ایک کر دیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ اس کو حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ انسان جو ہے اس کے اندر اس کی کہہ لیں کہ اس کی جو خواہش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل آپ کہہ لیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہے، کچھ بھی نہیں، پھر اس کے بعد کوئی نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے، جیسے کہ اس کا دل کہیں بھی ٹکتا نہیں ہے، سکون حاصل نہیں کرتا۔ ایک اس نے کوئی پراپرٹی بنا لی، یا اس کی کوئی گاڑی کی خواہش تھی وہ اس نے حاصل کر لی، یا کوئی بھی اس نے دنیا کا سفر کرنا تھا وہ اس نے کر لیا، جو بھی اس کی جو خواہشات تھیں اس نے پوری کر لی، لیکن اس کا دل جو مطمئن نہیں ہوگا کسی بھی، اس کا جو خواہش پوری ہوگی بس ختم، اس کے بعد کوئی نئی خواہش وہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ اس کا دل کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا، اس کو تسلی نہیں ہو رہی، اس کی جو ہوس ہے، اس کی جو لالچ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جیسے دولت کا لالچ ہے، جب انسان اس کو جمع کرتا ہے تو اس کی جمع کرنے کی جو ہوس ہے، اس کی جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن اس کا وہ ایک فگر اچیو کرتا ہے تو دوسرے دن وہ دوسرے ٹارگٹ پہ اس کو شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس جو اللہ تعالیٰ اس میں جو بتایا ہمیں، جو مطمئن اور اطمینان حاصل کرنے کا جو فارمولہ بتایا ہے،
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا۔ اگر کوئی بھی آپ اس میں لے لیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے تسبیحات پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور جو جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تو جو بھی انسان یہ کام کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو بھی یہ اچھے اعمال کریں گے ہم، تو اس سے جو ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو آگے جو اس کا آیت کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ یاد رکھو، یعنی کہ ایک اٹینشن دی جا رہی ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جو، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جو مرضی آپ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں کھپا دیں، تو آپ کبھی بھی آپ کا دل جو ہے مطمئن اور اطمینان حاصل نہیں کر پائے گا، یعنی کہ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ جو حقیقی سکون ہے، حقیقی سکون کا جو فارمولہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ یعنی کہ آپ دنیا کے جتنے بھی امیر لوگوں کو دیکھ لیں، جن کے پاس جتنی بھی دولت ہو، یعنی کہ وہ آپ کہہ لیں کہ دنیا کے امیر ترین انسانوں کو آپ جمع کر لیں، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ اللہ کے ذکر سے دور ہیں تو اب کسی کا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ ان کو آپ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی آپ کو اضطراب میں ملے گی، اس کو ٹینشن میں ہوں گے، کوئی نہ کوئی ان کو ضرور ٹینشن ہوگی۔ ہاں، پیسے کی ٹینشن ختم ہوگی تو کوئی دوسری ٹینشن اس کے پاس ہوگی، تو غرض کے کسی نہ کسی وہ پریشانی میں وہ مبتلا ضرور آپ کو ملیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ جو ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، یا جو اور بھی جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے بھی امیر لوگ ہیں، آپ کو ان کی زندگی میں اطمینان نظر نہیں آئے گا۔ اطمینان آپ کو اس کی زندگی میں نظر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، صبح سے لے کے رات تک ہر لمحے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے۔ ظاہر ہر لمحہ ہم تسبیحات نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم، یہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی آتی ہے۔ تو جو آدمی، جو انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان دیتا ہے۔ تو آیت کا جو لاسٹ پارٹ جو بہت ہی ایک زبردست ایک اٹینشن دی جا رہی ہے ہمیں کہ یاد رکھو کہ جو دلوں کو سکون ہے، دلوں کو جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے ہی گزرے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ فرما برداری اختیار کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیں گے۔ ایک تو ہم نماز کی حالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں فزیکلی، اور ایک آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے فرما برداری کے لیے، حقیقی فرما برداری، جس سے کہ آپ کے دلوں کو بالکل سکون ملے گا، اور آپ جو بھی دنیا میں کیسے بھی حالات ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ہر لمحے کرنے کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔